دوسری اہم چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے اندر اکثر لوگ زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ رمضان میں نکالیں گے۔ آپ بھی اگر صاحب نصاب ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر دو چیزیں لازم ہیں، ایک زکوٰۃ لازم ہے اور دوسرا مستحق افراد کو ڈھونڈنا لازم ہے۔ بعض حضرات صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کسی کو بھی پکڑا دیتے ہیں، بعض پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں یا لوگ وینوں پہ یا ویگنوں پہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے صدقات عطیات جمع کرائیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہمارا صدقہ یا ہماری زکوٰۃ لگ رہی ہے۔ اگر اس طرح جان چھڑانے کے لیے ہم نے زکوٰۃ دے دی اور وہ کسی ایسے آدمی تک پہنچی جو مستحق نہیں تھا تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے جو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اس کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اقربا میں، اپنے محلے میں، اپنے قریبی لوگوں میں دیکھنا ہے کہ جو سفید پوش ہوں۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنا مال کن کو دو۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ ہم اپنا مال کن کو دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یسألون الناس الحافا، ان لوگوں کو دیں، ان لوگوں کے اوپر خرچ کریں جو لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، سوال سے بچنے کی وجہ سے جاہل آدمی انہیں مالدار اور غنی تصور کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑا مالدار ہے، جس کو ہماری اصطلاح میں سفید پوش کہا جاتا ہے۔ تو جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، ہم نے ان کے حلیے سے دیکھنا ہے، ان کے رہن سہن سے دیکھنا ہے، ان کے لائف سٹائل سے دیکھنا ہے۔ ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کو ضرورت ہے اور ہم ان کو دے دیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں حقیر نہ سمجھیں اور عزت نفس ہماری مجروح نہ ہو، وہ سفید پوشی کے عالم میں بیچارے ساری زندگی ایسے گھٹ گھٹ کے رہ جاتے ہیں اور ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات وہ لوگ لے جاتے ہیں جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو 1 لاکھ بھی دے دیں تو وہ اس کو سنبھال کے اگلے دن پھر مانگنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص آپ نے اہتمام کرنا ہے اور خیال کرنا ہے۔